اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سودی لین دین کرنا جہنم کی آگ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کو فالو کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جہنم سے بچنے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کی بھی فکر کرو۔ کیسے؟ وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف، مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، وَجَنَّةٍ، اور اس باغ کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو ہم نے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ پرہیزگار لوگ کسے کہتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کی۔ پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم یہ علامتیں انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی علامت اللہ نے بیان کی کہ جنت کن لوگوں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، بعض دفعہ غموں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تنگ دستی، جب غریب ہوتا ہے تو صدقہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ تنگ دستی کی حالت ہو یا خوشحالی کی حالت ہو، سرا سرور سے نکلا ہے، مالداری کی حالت ہو یا غربت ہو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کے گھونٹ کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ دونوں جملے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی خطاؤں پہ انتقام نہیں لیتے اور ان پہ جو غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ پینا، لوگوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنی زیادتی آپ پر ہوئی ہے اتنا انتقام آپ لے سکتے ہیں، اجازت ہے کہ آپ انتقام لیں، لیکن اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے، بہت اونچے مقام تک پہنچنا ہے، محسنین کی فہرست میں داخل ہونا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرو؟ درگزر۔ تو کاظمین الغیظ، اور ظاہر ہے درگزر کرنے کے لیے غصے کو پینا پڑے گا، تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیو۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرو، انتقام مت لو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں اصل حکم یہی ہے کہ غصے کو پیا جائے اور لوگوں کو سزا نہ دی جائے، ان کو معاف کیا جائے۔ لیکن قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب معاف کرنے میں معاشرے میں سدھار پیدا ہو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے انتقام لیا تو بات بڑھ سکتی ہے، یا اس بیچارے کو سزا ملے گی حالانکہ وہ ویسے ہی تنبیہ ہو چکی ہے اس کو، تو اصلاح کا عنصر ہو اس میں۔ لیکن اگر معاف کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ سامنے والا اور زیادہ پھیل جائے گا یا وہ معاشرے میں اور زیادہ جرائم کا ارتکاب کرے گا، تو پھر معاف نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ پتہ چلا وہ معافی جس پہ اصلاح مرتب ہو رہی ہو۔ بعض دفعہ ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس معاف کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے کل وہ کسی اور کو بھی قتل کرے، تو ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو فوراً قانون کے حوالے کرنا چاہیے، ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، جیسے کہ قرآن نے خود ڈاکوؤں کا حکم بیان کیا کہ ان میں جو لوگ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں وہ تو قابل معافی ہیں، گرفتاری کے بعد دنیا کی سزا سے یہ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ ایسی صورت میں معاف کرنا افضل ہے یا نہ کرنا۔ تو اب عام حالات میں تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے چشم پوشی سے کام لیا جائے، خاص طور پر جو آپ کے ماتحت کمزور لوگ ہیں، ملازمین ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہے، عورت کے لیے اپنی اولاد ہے، یا اور ماتحت لوگ ہیں، تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام ہے، نیک لوگوں کی یہ صفات ہے۔ اس میں اکثر ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی اور اس سے کہیں لوٹا چھوٹ گیا یا کیا ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے غصے سے اس باندی کی طرف دیکھا تو اس باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والعافین عن الناس۔ اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جا میں نے معاف کیا تجھے۔ پھر وہ اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، نیک لوگوں کی صفت ہے غصہ پی جاتے ہیں، تو ان بزرگ نے کہا قد کظمت، میں پی گیا غصہ، بس میں تجھ پہ غصہ نہیں جاری کروں گا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ اب ٹھنڈے ہو کے سزا تو دیں گے نا، تو اس نے فوراً آیت پڑھی والعافین عن الناس، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا باندی سے چل جا میں نے معاف کیا، کوئی انتقام نہیں۔
پھر آگے وہ باندھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو، عمل کو بہت عمدہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور ایکسیلنسی پیدا کریں اس میں۔ انہوں نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو یہ نیک لوگ تھے، قرآن کی ایک آیت سن کے ان کے دل ہل جایا کرتے تھے کہ بھئی ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں تاکہ بہشت کے باغات کے ہم وارث بنیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ، یہ آیت چل رہی تھی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ پھر متقین کی صفات بیان ہو رہی تھیں جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحش کام ہوتا ہے، فحاشی بے حیائی کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں قرآن میں فاحشہ سے بعض مفسرین نے مراد لیا کسی اور پہ ظلم کرنا، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے فاحشہ سے مراد پھر دوسرے کی جان پہ ظلم کرنا ہوگا، یعنی بعض حضرات کی یہ رائے ہے، دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی قسم کا جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی اور طریقے سے، کوئی بھی گناہ، ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست آیت ہے۔ اس آیت میں دیکھیے کتنی زبردست ایک نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنتی وہ لوگ ہیں جن سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اہل جنت کی صفت بیان کی کہ اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ ان کو یاد آتا ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نے اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اور وہ ہمیں اس کی سزا دے گا، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر کے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ بھلا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اللہ کے سوا؟ سزا دینے کی قدرت بھی اللہ کو ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، تو کوئی نہیں جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور کبھی ان سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو لم یصروا، اس گناہ پر یہ اصرار نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ اب گناہ ہو گیا تو کرتے چلے جائیں اور اسی میں مر جائیں، ایسا نہیں ہے۔ انسانیت کے ناطے کبھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پہ یہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی توبہ، وہ عمل توبہ نہیں کہلائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا، آپ خوش نہ ہو کہ چلو مزے تو میں نے اڑا لی اب توبہ کر لیں گے ہم، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ توبہ نہیں کر رہے، تو ندامت ہو کہ کاش میں یہ جرم نہ کرتا۔ نمبر 2، اس وقت اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں۔ بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، فحش چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اس گناہ کو اس وقت آپ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا کام، آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں اور دل میں بھی یہ ارادہ ہو کہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا میں۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو شریعت میں اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح سے توبہ کرے اور اللہ اس کے جرم کو معاف نہ کرے، چاہے حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو یا حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ معاف کرے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اللہ کے حقوق سے اس کا تعلق ہے اور کوئی ایسی عبادت ہے جس کی قضا آپ پر لازم ہے تو قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ جیسے کسی نے نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا، لیکن وہ قضا بہرحال آپ کو، کیونکہ وہ تو قرض ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح حقوق العباد میں آپ نے اگر کسی سے پیسے لیے، وقت پہ ادا نہیں کیے، اس کو تکلیف دی، تو آپ توبہ بھی کریں گے، لیکن اس کا قرضہ بھی آپ نے چکانا ہے، وہ پیسے بھی آپ نے اس کو دینے ہیں۔ تو اللہ کا حق ہو یا اللہ کے بندوں کا حقوق ہوں، تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں تو بہر صورت میں اس کا قرض آپ نے جو بھی اس کا دین ہے، جو بھی معاملات ہے وہ صاف کرنے، اور اللہ کے حق میں جہاں عبادتوں میں قضا ہے وہاں قضا کرنی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں۔ تو جیسے کسی نے کوئی اور ایسا جرم کر لیا، گناہ کر دیا، بد نظری ہو گئی مثال کے طور پر، تو اب اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ ہے۔ تو جہاں اللہ نے قرضہ رکھا ہے
دین رکھا ہے وہاں قضا کرنی پڑے گی، جہاں نہیں رکھا وہاں نہیں، صرف توبہ کافی ہے اس میں۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو جرم یہ کر چکے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، چونکہ یہ انجام جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے گناہ کا انجام اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جرم اللہ کا کیا ہے تو معاف بھی اللہ ہی کرے گا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ، کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا خوب بہترین بدلہ ہے۔ تو اللہ نے توبہ کرنے والوں کو بھی عمل کرنے والا قرار دیا ہے، عمل میں کوتاہی کرنے والا نہیں، بلکہ عمل، اچھے عمل کرنے والوں میں اللہ توبہ کرنے والوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگوں کو گناہ کی لت پڑ جاتی ہے، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ یہ لوگ جو گناہ کر چکے ہیں اس پہ بار بار اصرار نہیں کرتے، تو جس کو لت پڑ چکی ہے وہ کیا کرے گا؟ تو خوب سمجھ لیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے پکا وعدہ کرے آئندہ نہیں کروں گا، تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا ہے تو پھر اسی طرح سے توبہ کرے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ما اصر من استغفر وان ارتکب 70 مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی گناہ کر کے سچی توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ اصرار کرنے والوں میں داخل نہیں ہے، اگرچہ 70 دفعہ بھی گناہ ہوئے اس سے ایک دن میں، تو توبہ کرنے والا ان لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں ہے جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بلکہ کیونکہ جب گناہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے جیسے ہوا ہی نہیں تھا، تو اس لیے یہ اس میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک آدمی سے بار بار گناہ ہو رہا ہے اور بار بار توبہ کر رہا ہے، تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جب یہ پتہ ہے کہ مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس عادت کو چھڑانے کے لیے وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ عادت کو چھڑانے کا کوئی علاج ہی نہیں کر رہا، کوئی طریقہ استعمال ہی نہیں کر رہا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ آئندہ بھی کرے گا وہ، کیونکہ اگر اس کا یہ ارادہ ہوتا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کا علاج تو کرتا نا جس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس گناہ کی لت پڑ جائے تو اس میں جب آپ توبہ کریں تو صرف توبہ نہیں بلکہ توبہ کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو سزا بھی دیں، کوئی جرمانہ رکھیں یا روزے رکھیں یا نوافل پڑھیں، تاکہ آپ کو جب تھوڑی سی سزا ملے گی تو آئندہ وہ گناہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شراب کی عادت پڑ گئی ہے، آپ نے شراب پی، توبہ کر لی، پھر پی لی، کیونکہ جسم کا تقاضا کرتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے، آپ علاج کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ علاج نہیں کر رہے شراب چھڑوانے کا، اس کا مطلب آپ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو عزم کا مطلب سچی مچی کا عزم ہو، پکا عزم ہو، اس کے لوازمات اختیار کرے۔ ایک آدمی کو سینما گھروں میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، وہ توبہ کرتا ہے لیکن گزرتا ادھر سے ہی ہے، سارے پوسٹر دیکھتا ہوا گزرتا ہے، اس کا مطلب یہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ جتنی بار بھی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے۔ آگے ہے قد خلت من قبلکم سنن، چونکہ یہ رکوع اصل میں غزوہ احد کے بارے میں چل رہا ہے، درمیان میں سود کے احکام آئے یہ بتانے کے لیے کہ جنگوں میں شکست کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانیوں میں ایک بہت بڑی نافرمانی سودی لین دین بھی ہے۔ تو آگے دوبارہ اسی غزوہ احد کی طرف مضمون دوبارہ شروع ہو گیا، صحابہ کرام کو زخم پہنچے تھے تو اللہ نے تسلی دی، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ طریقے کا مطلب یہی ہے کہ بہت سے طریقے ایسے گزر چکے ہیں جس میں اہل ایمان کو کبھی فتح ہوئی ہے، کبھی شکست ہوئی ہے۔ تو فسیروا فی الارض، فرمایا جاؤ زمین میں چل پھر کے دیکھو، ہسٹری پڑھو، تاریخ دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا دنیا میں کیا کیا حالات گزرے ہیں۔ فانظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی انجام کے لحاظ سے جو باطل لوگ ہیں وہی رزلٹ انہی کے خلاف جائے گا۔ وقتی طور پر نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن اینڈ جو ہے وہ کبھی بھی برے لوگوں کا اچھا نہیں ہوگا۔ ھذا بیان للناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور اس میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہماری باتیں پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہیں۔
پھر اب صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو تمہیں شکست ہوئی، لا تہنوا، کم ہمت مت بنو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وانتم الاعلون، غالب تم ہی نے آنا ہے۔ وقتی شکست ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کافر اب غالب آ جائیں گے، نہ 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 نہ، غلبہ بالآخر تمہارا ہی ہوگا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تو اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا۔ رہا مسئلہ زخموں کا کہ تمہیں زخم پہنچے ہیں، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ایک قوم کو تمہارے جیسی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ کیا مطلب؟ غزوہ احد میں تمہارے 70 افراد اگر شہید ہو گئے تو بدر میں تم نے بھی ان کے 70 آدمی مارے ہیں، تو یہ تو تم بھی ان کو نقصان پہنچا چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو ایام ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے ہیں۔ کل تمہارا پلڑا بھاری تھا، آج تم زیر ہو گئے، تمہیں نقصان ہو گیا، تو یہ تو ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان والے ہیں۔ اگر ہمیشہ فتح ہی ہوتی رہے پھر تو منافق بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ اپنوں اور غیروں کا پتہ شکست کے وقت چلتا ہے، آزمائش کے وقت چلتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تم میں بہت سے لوگوں کو شہید بنا دے۔ اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بہت سے صحابہ کو ان آزمائشوں سے نکال کے اپنے پاس بلا لے اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے۔ فتح ہوتی تو اتنی شہادتیں نہ ہوتیں، شکست میں شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہیں شکست دے دی تو اس کا مطلب اللہ ان کی سائیڈ ہے، ظالم کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تمہیں نکھارنا چاہتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے، کیونکہ آزمائش میں جب آؤ گے تو ان آزمائشوں میں تم بنو گے۔ شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ آزمائشوں میں انسان اور نکھرتا ہے، تو اللہ تمہیں نکھارنا چاہتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تمہیں نکھار کے چاہتا ہے تمہیں اتنا مضبوط بنا دے کہ کافروں کا قصہ ہی تمام ہو جائے، جیسے کہ ہو گیا، اور بالآخر مسلمان فتح مکہ کے دن مکمل طور پر ان مشرکین مکہ پہ غالب آ گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ ابھی تک اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کس نے کیا، یعنی اللہ تو تمہیں آزمائے گا۔ ویعلم الصابرین، اور حقیقی صبر کرنے والے اللہ نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ دیکھے کا مطلب ظاہری طور پر اللہ نے جانا ہی نہیں ہے، حقیقت تو اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، فرمایا تم اس موت سے ملاقات سے پہلے موت کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ تھے جو کہتے تھے کاش جنگ ہو، جہاد ہو، ہم اس میں شہادت کا مرتبے پر پہنچیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو آج تم نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ظاہری آنکھوں سے بھی تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ وہی موت ہے جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے، یہ وہی شہادت ہے جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے۔ سب سے اہم بات تو اللہ نے سود کی حرمت کو نازل کیا اس میں، اور یہ سود ایسی چیز ہے جو صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، یہودیوں کے مذہب میں بھی حرام تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہود پر بھی ہم نے تورات میں سود کو حرام کیا تھا لیکن انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر قسم کے سودی معاملات سے ہم توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 افراد پہ لعنت ہوتی ہے، ایک سود لکھنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا۔ اسی وجہ سے سودی بینکوں میں کوئی شخص اگر جاب کرتا ہے اور ان 4 کاموں میں سے کسی ایک کام میں وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کی آمدن کو علماء حرام کہتے ہیں، کیونکہ ناجائز کام کر رہا ہے، ناجائز کام کے بدلے میں جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہنم اصل میں بنی اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ مسلمان کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی بدعملی کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے جہنم اہل ایمان کے لیے بنائی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے تم اس سے بچو، یعنی وہ بنائی ان کے لیے تھی اور جا تم رہے ہو، یہ کتنی قابل افسوس بات ہے۔ تو تمہیں تو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے اور اس سے تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور وسارعوا الی مغفرۃ، اس میں بھی ترغیب ہے
کہ دیکھیں جہاں کمپٹیشن آتا ہے نا وہاں انسان کی رفتار تیز ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دوڑیں, بھاگ کے جائیں, تو آپ کی رفتار آہستہ ہوگی. لیکن اگر دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے دوڑو, جیتنے کی کوشش کرو, تو اسپیڈ اور رفتار بہت تیز ہو جائے گی. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا اسرعوا الی مغفرۃ, اللہ کی مغفرت کی طرف تیز جاؤ, نہ سارعوا, دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھو. تو جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. یعنی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, دیکھو وہ جنت کے لیے کیا کر رہے ہیں, تم ان سے زیادہ کی کوشش کرو. ایک آدمی اگر تہجد نہیں پڑھ رہا, صرف 5 فرض نمازوں پر اکتفا کر رہا ہے, تم تہجد بھی شروع کر دو. ایک آدمی اگر صدقات و خیرات کر رہا ہے تو تم اس سے زیادہ صدقہ شروع کر دو. تو جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں انسان کی رفتار بڑھتی ہے. تو جنت ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کی طرف صرف جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آگے جب ہی بڑھا جائے گا جب ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں, بلکہ دیکھیں کہ فلاں ہم سے اچھا عمل کر رہا ہے تو ہم اس سے اچھا کیوں نہیں کر رہے. ہم الٹا معاملہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ, میں ابھی تک غریب, اور دین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں تو یہ کر رہا ہے, ہم تو اس سے زیادہ کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. تو جب دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیں گے تو آپ میں شکر کی توفیق ملے گی. آپ دیکھیں فلاں جھونپڑی میں رہ رہا ہے اور اللہ نے مجھے پکا گھر دیے, بے شک کرائے پر ہے لیکن پکا تو ہے نا, وہ تو جھونپڑی پہ رہ رہا ہے. تو شکر کی توفیق ملتی ہے انسان کو اس سے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے, فلاں کیا کیا کر رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا, تاکہ موٹیویشن ملے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ملے. انہی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی, اور یہاں صرف خرچ کرنے کو نہیں بیان کیا بلکہ یہ بتایا کہ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرو. خوشی اور غم سے مراد عام خوشحالی بھی ہو سکتی ہے, اور یہاں مراد تنگ دستی اور مالداری بھی ہو سکتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات کرے, کتنا کرے اپنی حیثیت کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرہ, فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھے کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس ایک کھجور ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تھوڑا سا ٹکڑا نکال کے کسی کو کھلا دو. تو اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے, تو اس کو بھی اللہ قبول کرے گا. بعض صحابہ بہت ہی غریب تھے, جب جہاد میں چندے کا اعلان ہوتا تو ایک صحابی سارا دن محنت کر کے ایک رسی لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کی. تو منافقین جو ہے نا مذاق اڑانے لگے اور طنز کرنے لگے. اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا, فرمایا کہ لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم, کہ یہ منافق ایسے کمبخت ہیں کہ کچھ لوگ سارا دن کی محنت آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے, آپ کے اخلاص کی ویلیو ہے. اس لیے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے حساب سے ہمیں صدقات و خیرات کرنے چاہیے. ان آیتوں میں توبہ کی بھی ترغیب ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ توبہ کریں, توبہ کر کے بھی آپ اہل جنت کے منازل اور اہل جنت کے درجات آپ حاصل کر لیں گے. توبہ سے کبھی نہیں رکنا چاہیے. اور ان آیات میں تسلی بھی ہے کہ اگر تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو تمہارے مخالفین کو بھی, دشمنوں کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں, اور بعض دفعہ اللہ تکلیف دیتا ہے تمہیں اونچے درجات دینے کے لیے, بعض دفعہ بنانے کے لیے. غموں میں انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, برداشت کرنا سیکھتا ہے. تو ہر غم میں یہ سوچ کے ہمیں تسلی حاصل کرنی چاہیے, اور ہر قسم کے غم میں ہی منافق اور مخلص مسلمان کا پتہ چلتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی غم میں ایک دم آسان خطا ہو جائیں اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہے, اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے. تو غموں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے. اللہ ہم سب کو غموں سے, پریشانیوں سے بچائے, خوشحال زندگی عطا فرمائے. اگر اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر ہے تو اللہ ہمیں اس میں صبر کی توفیق عطا فرمائے. ہوا یہ تھا کہ اس کی میں تفسیر اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ زخمی ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں.
بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن جب بہت سے صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی شہید ہو چکے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو گئے. بعض نے تو کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، وہ میدان جنگ میں گھسے اور شہید ہو گئے. اور اسی طرح کے لوگوں کے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. تو جب بعد میں معاملہ صاف ہوا اور پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، تو قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی نبی کے شہادت کی خبر پر تمہارے حوصلے پست کیوں ہو گئے؟ تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو. اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ اللہ تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے. تم محمد کے لیے نہیں، تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کی شہادت کی اطلاع آتی ہے، قتل کی اطلاع آتی ہے، تو تم نے تو لڑنا اللہ کے لیے ہے. اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. اب دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر، یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پر بھی موت واقع ہوئی ہے. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اس لیے قرآن نے ماتا کے بجائے خلت کا لفظ استعمال کیا. تو قرآن یہاں یعنی یہ نہیں کہتا کہ ان سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے ان پر موت واقع ہو گئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو اس لیے قرآن نے ماتا کے بجائے خلت کا لفظ، کہ ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ بھی گزر چکے تھے، آئے اور گزر گئے، اب آسمانوں میں. اس لیے قرآن نے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. ورنہ جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے منکر ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان سے پہلے جو پیغمبر تھے ان پر موت واقع ہوئی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو جائے یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں، ابھی تو نہیں ہوئے قتل، لیکن اگر ہو بھی جاتے، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس دین سے پلٹ جاؤ گے، یہ سوچ کے کہ بھئی نبی دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آگے اللہ دھمکی دے رہے ہیں وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، یاد رکھو جو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا کرے گا. یعنی شکر سے مراد کیا ہے کہ دین پر قائم رہنا، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور حیات کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے کہ تم نے ان کی وجہ سے اسلام پر قائم رہنا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کی موت واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مرتا. کتاب مؤجلہ، یہ سب چیزیں ایک وقت متعین تک ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آئے گا تو وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اللہ آپ کو اپنے حساب سے موت دے گا. تو اس میں اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں ہوں گی. یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہو سکتا ایسا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، فرمایا جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہی نہیں ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں. اور جو آخرت چاہتا ہے اور دین پر قائم رہتا ہے، کیونکہ جو دین پر قائم رہے گا یہ اس کی علامت ہوگی کہ آخرت کے لیے اسلام پہ چل رہی ہے. نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت کا بدلہ دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم عنقریب بدلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر. اب چونکہ غزوہ احد کے واقعات چل رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کوئی نیا کام نہیں ہے، پیغمبروں کے ساتھ اللہ والے مل کے ہمیشہ سے لڑے ہیں. یہ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جو اس اللہ کے دشمن ہیں وہ طاغوت کے لیے، شیطان کی قوتوں کے لیے لڑتے ہیں، شیطانی نظام کے لیے لڑتے ہیں. تو تم نہیں لڑو گے، وہ تو لڑتے رہیں گے. تو اس طرح اللہ والے لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. تو اللہ صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مل کے میدان جنگ میں لڑے ہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں پہنچتی تھیں ان مصیبتوں پہ وہ کم ہمت نہیں ہوتے تھے. وما ضعفوا، کمزور نہیں پڑتے تھے. وما استکانوا، اور دشمن سے دبتے نہیں تھے، مغلوب نہیں ہوتے تھے. وہی یعنی ہمت ان کی برقرار رہتی تھی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ والے بن گئے تو اب تمہیں لڑنا ہی نہ پڑے، بس اللہ تمہیں نماز روزے میں ہی لگا کے رکھے گا اور لڑ کے اللہ تمہاری مدد ہی کرتا رہے گا، تمہیں کوئی ٹینشن میں ہی نہیں دے گا، ٹینشن ہی نہیں آئے گی. ایسا بھی نہیں ہے، سب کچھ ہوگا جیسے کہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی سب کچھ ہو چکا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا،
اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے پیغمبروں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے وہ میدان جنگ میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے. کیا دعا؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، کیونکہ گناہ فتح میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور اپنے معاملے میں ہم نے جو حد سے تجاوز کیا، وہی مطلب کبیرہ گناہ. اگر ہم نے کوئی کبیرہ گناہ کر کے اپنے اوپر بہت زیادہ حد سے تجاوز کر لیا، ظلم کر دیا، اس کو بھی معاف کر دے. اور معاف کرنے کے نتیجے میں کیا کر، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر قوم، کافر سے مراد جو تیرے منکر ہیں، تیرے دین کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ انہیں اس کے بدلے میں دنیا کا بدلہ بھی دیتا ہے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، عزت، فتح اور حکومت. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا بھی اچھا بدلہ. حسن کا لفظ آخرت کے ساتھ اس لیے لگایا کہ وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ رکوع مختصر تھا. اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ تفسیر تو آپ کے سامنے آ گئی. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم دین پر اللہ کے لیے چلتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے. صحیح احادیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. حضرت عمر کے تو ایسا حوصلے ہو گئے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کے عشق میں، محبت میں، کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا، یعنی یہ عجیب سی خبر ہے. حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، دیکھو محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کیا ان کی موت واقع ہو گئی ہے، وہ قتل ہو گئے، تو تم کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ اس سے پہلے سنتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو ایسے موقع پہ سنبھالا دیا اور ان کو بتایا کہ جو من کان منکم یعبد محمدن، صحابہ سے خطاب کیا کہ اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. تو اسلام میں پیغمبر کی پوزیشن کو بہت واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر معبود نہیں ہوتا، وہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کی ذات ہے. پیغمبر کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندوں کا اللہ سے رابطہ جوڑتے ہیں. تو پیغمبر کا حق بہت بڑا ہے، مگر وہ معبود نہیں ہے، عبادت اللہ کی جائے گی. اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کم ہمت لوگوں کو پسند نہیں کرتا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جہاد میں بھی کم ہمتی پسند نہیں ہے اور دین کے کسی بھی کام میں کم ہمتی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمت پیدا کرنی چاہیے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. اس رکوع میں ہمیں دعا کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے لوگ میدان جنگ میں تیاری کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، مگر اپنے اسلحہ پر اور اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں جا کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا ہے، لیکن دو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. ایک ہمارے گناہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، دوسرا ہم تمام اسباب و وسائل کے ساتھ آئے مگر تیری اگر مدد نہیں ہوئی تو بھی ہمیں شکست ہوگی. دونوں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر اور ہماری مدد بھی کر. تو صرف جہاد نہیں ہے، دین کے ہر کام میں یہی طریقہ ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی دعا لازمی کرنی چاہیے. ایک، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس کام کی برکت ختم نہ ہو جائے. کچھ بھی کرنے چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کا بھی اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے، آپ پیسے بھی اگر کما رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، اس میں دعا مانگیں اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے یہ کاروبار تباہ نہ ہو جائے، میرے گناہوں کی نحوست سے یہ کام برباد نہ ہو جائے. تو گناہوں سے معافی مانگی جائے، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان جو ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں میں اس کا شمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی اپنے دشمن کے ساتھ اچھا نہیں کرتا. تو اس لیے گناہوں سے توبہ اور اس کام میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے اللہ قبول کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ غزوہ احد کے واقعات ہی چل رہے ہیں، اس میں بہت طویل واقعہ اللہ نے غزوہ احد کا بیان کیا، کیونکہ اس میں صحابہ کے حوصلے بہت پست ہوئے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے ہمتیں کی، کہیں صحابہ کو تنبیہ ہو رہی ہے، کہیں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق حاصل ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے اور یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں میں جو اہل اسلام میں منافقین بھی تھے وہ ہر وقت اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کوئی موقع ملے تو انہوں نے، بعض صحابہ کے تو حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے نبی سے محبت کی وجہ سے، لیکن منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب کیا ہم کس کو فالو کریں؟ تو پرانا جو ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا، کیونکہ منافق یہودیت پہ تھے، تو ہم اسی یہودیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافر، یہاں منافق کو اللہ نے صاف لفظوں میں کافر کہا ہے، یعنی جو ایسی باتیں کر رہا ہے وہ تو کافر ہی ہے نا، ان کافروں کی اگر تم نے اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں واپس لوٹائیں گے، یہ تمہیں اس دین کی طرف پھیر دیں گے جو پرانا دین تھا، جو غلط مذہب تھا، اس کی طرف لے آئیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تم لوٹ آؤ گے خسارہ لے کر، خسارے والے بن جاؤ گے۔ تو لہذا ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار اور دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، تو ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں لیکن اس میں ماضی کی حکایت کی گئی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا تھا، تم نے آئندہ بھی ان کی باتوں کو فالو نہیں کرنا۔ رہا مسئلہ شکست کا کہ زخموں سے چور تم بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ نے فرمایا غم نہ کرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم بس ڈالنے والے ہیں کافروں کے دل میں رعب، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب چلے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو زخموں سے چور لوگ ہیں یہ تو شکست کھا چکے ہیں، تو اب ہم پاگل ہیں، ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے دوبارہ ان پر حملہ کریں ہم، یعنی جب یہ طاقتور تھے تو ہم نے ان پر حملہ کر کامیاب کر دیا، اب تو یہ زخموں سے چور ہیں تو ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اسباب کی دنیا میں ان کو لوٹنا چاہیے تھا، مگر یہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور صحابہ بھی تیار ہو گئے تھے دوبارہ لڑنے کے لیے، تو یہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ بھئی یہ شکست کھا کے بھی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو چھوڑو جو فتح ہے وہ کہیں دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی شکست کے بعد کہ ہم کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو توحید پرست آدمی میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا ایک خدا ہوتا ہے، مشرک کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت کون مدد کرے گا آپ کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ صحابہ پہ اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ فتح ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر چکا ہے، فتح کے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے کر دیے۔ کب؟ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے میدان احد میں، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تم نے ہی غلطیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے نبی کے حکم میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم گھاٹی پہ رہیں گے، کچھ نے کہا نہیں بھائی اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو مال غنیمت مل رہا ہے، تو جا کے ہم مال غنیمت لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں اس معاملے میں؟ تو یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، تو یہ تم سے ہوا ہے یہ کب سے سب کچھ۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تم پسند کرتے ہو، فتح و نصرت یہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ نے جب تمہیں یہ چیز دکھا دی اس کے بعد تم نے نافرمانی کی ہے، اور وہ نافرمانی ایسے کی منکم من یرید الدنیا، تم میں بعض ایسے جو دنیا چاہ رہے تھے، دنیا سے مراد مال غنیمت ہے، ان کو مال غنیمت جمع کرنے میں جلدی تھی کہ ہم جلد سے جا کے جلد سے جلد مال غنیمت جمع کریں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی مال غنیمت بعد میں ملے گی، پہلے ہمیں نبی کا حکم ہے کہ ہم اس گھاٹی پر رہیں تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے، ہم نبی کے حکم کو فالو کریں گے۔ تو ثم صرفکم عنہم، اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
کہ تم میں بعض لوگ مال غنیمت لینے چلے گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ثم صرفکم، اللہ نے پھیر دیا تمہیں عنہم، ان سے، یعنی پلڑا اللہ نے الٹ دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ صرف سزا برائے سزا نہیں تھی، بلکہ اس سزا میں بھی ایک حکمت تھی، یعنی یہ سزا بھی اللہ نے دینی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، کیونکہ ہمیشہ فتوحات ہوتی ہیں تو پھر آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش تو یہی ہوتی ہے، کبھی فتح کبھی شکست، تو اللہ نے شکست تمہیں دینی تھی اور یہ غلطی بھی اللہ نے تم سے کرانی تھی۔ تو اس میں ایک طرح سے تسلی ہے کہ بھائی اب ان پہ بیٹھ کے رو مت کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی، بھائی یہ غلطی بھی گویا مقدر میں لکھی ہوئی تھی، بعض لوگوں کو مال غنیمت کی طرف بھیجنا تھا اللہ نے تاکہ ان سے غلطی ہو، تاکہ شکست ہو، نہ کوئی بہانہ بنے شکست کا، اور اس غلطی کے نتیجے میں تمہیں شکست ہو اور تمہارے لوگ شہید ہوں، تمہیں زخم پہنچے، تاکہ تمہارے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، کیونکہ آگے اللہ نے تم سے پوری دنیا میں حکومت لینی ہے، بڑی بڑی قوموں سے تمہارے مقابلے ہونے ہیں، اس سے زیادہ بڑی بڑی تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی، تاکہ لیبتلیکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ رہا مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی، مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، تو اس کی ٹینشن مت لو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے عفا عنکم، اللہ نے معاف کر دیا، نہ اللہ نے لقد کا لفظ لگایا۔ تحقیق، قد کا معنی ہوتا ہے یہ کام، یعنی تاکید بھی ہے اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے، اس کی فکر مت لو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ اب اس ٹاپک کو دوبارہ نہ اٹھاؤ۔ اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کرام پر اس شکست کی وجہ سے طنز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا، تم میں بعض لوگ دنیا کے متلاشی تھے، تو اس سے بھی بعض لوگوں نے صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہوں نے صحابہ پہ طنز کیا ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں مال غنیمت لینے گئے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا آدم نے خدا کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی صحابہ میدان احد میں اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے۔ تو مال غنیمت جمع کرنا یہ خدا کی نافرمانی میں نہیں تھا، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا جو حکم ہے کہ ہم گھاٹی پر رہیں، یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک ہمیں فتح نہیں ہو جاتی، جب فتح ہو گئی تو اب حکم ختم، اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ کلوا مما غنمتم، جو مال غنیمت ملے اسے کھاؤ۔ تو وہ دنیا کے متلاشی بھی حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے تھے، وہ مال غنیمت کی طرف بھی اللہ کا حکم سمجھ کے دوڑے، مگر چونکہ یہاں یہ دوڑنا شریعت کے خلاف تھا، ان سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے اس دوڑنے کو دنیا کی چاہت قرار دیا، ورنہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی آخرت ہی تھی، لیکن چونکہ وہ اجتہادی غلطی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر کیا کہ تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو، یعنی جو ہے نا اس میں تم جلدی کر رہے ہو۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ یہاں صحابہ کے پیش نظر دنیا برائے دنیا نہیں تھی، اگر دنیا برائے دنیا ہوتی تو وہ میدان احد میں اترتے کیوں اور اتنی سخت لڑائی میں نبی کا ساتھ کیوں دیتے، اور وہ تو پھر منافقین کی باتوں میں آ جاتے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تم میں ایسے ہیں جو دنیا تلاش کرتے ہیں، اس لیے علماء نے اس کا صحیح ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم میں ایسے ہیں جو جن کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں، کیونکہ فوراً مال غنیمت کی طرف گئے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی کو دعوت پہ بلایا اور آپ نے ابھی ان کو اجازت نہیں دی کھانا کھانے کی اور مہمان نے پہلے کھانا شروع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ تم صرف کھانے کے حریص ہو۔ تو یہ صرف تنبیہ کے لیے بڑے کی طرف سے چھوٹے کو اس اسٹائل میں تنبیہ کی جاتی ہے، حالانکہ چھوٹا تو یہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے کہ بڑے نے اجازت دی بھی ہے، لیکن وہ جلدی کر دیتا ہے، تو جلدی میں یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ بھائی تم تو لگتا ہے کہ بس کھانا ہی تمہارا مقصد ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی شان ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے تنبیہ کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ یونس فظن ان لن نقدر علیہ، یونس ہماری اجازت کے بغیر فرار ہوئے، اور یونس یہ سمجھا کہ ہمیں یونس علیہ السلام پر قدرت ہی نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو ہم پہ قدرت نہیں ہے، پیغمبر کا تو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے، لیکن یونس کا عمل سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو اور آپ جائیں جہاں چاہیں اپنی قوم کو، لیکن اللہ کا انداز ہے، وہ صاحب جلال ہے، وہ اپنے بندوں کو اسی انداز میں تنبیہ کرتا ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور اللہ یونس کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔
کیا مطلب؟ یونس کے عمل سے ایسا لگ رہا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا. یونس علیہ السلام تو مومن تھے، وہ کیسے یہ گمان کر سکتے تھے کہ اللہ کو مجھ پر قدرت نہیں ہے؟ تو یہاں بھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ مال غنیمت کے حریص اور معاذ اللہ لالچی تھے، بلکہ یہاں مطلب یہ کہ تمہارے عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم دنیا چاہتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں بعض ایسے ہیں جو عمل سے لگتا ہے کہ وہ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو ان کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ آخرت کے ہی متلاشی ہیں، وہ گھاٹی میں کھڑے رہے. لیکن کچھ بھی ہو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تحقیق تمہیں معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پر بہت فضل والا ہے. لیکن ابھی اللہ نے تنبیہات ختم نہیں کی. فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، اس وقت کو یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کا جواب نہیں دیا. نبی نے 2 دفعہ پکارا تھا، ایک تو جب حملہ ہوا دوبارہ پلٹ کے، تو اس وقت تو بہت لوگ شہید ہوئے اور صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور پتھراؤ ہو رہا تھا. نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، چند صحابہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تھے، اور اکثر حضرات وہ فرار ہونے لگے یہ سوچ کر کہ ہمارا اب یہاں میدان میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لازمی موت ہی ہے اس صورت میں، کچھ بھی نہیں، یعنی ہم لڑ ہی نہیں سکتے اب. تو ایسی صورت میں شرعاً بھاگنا بھی جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ اب لڑائی کا امکان ہے ہی نہیں. لیکن نبی نے جب پکارا تو بعض کا تو خیال تھا نبی شہید ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی کی آواز نہیں ہے، تو بعض کا یہ حوصلے پست ہو چکے تھے. تو پہلی دفعہ میں جب پکارا تو بہت سے لوگ پیچھے، وہ پیچھے نہیں مڑے. لیکن جب دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو بھیجا اور صحابہ زخموں سے چور تھے، تو جب ان کو بھیجا تو صحابہ نے آپ کی پکار پر لبیک کہا، جس کی قرآن مجید نے تعریف بھی کی ہے، جن کا پچھلے رکوع میں جس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ پہلی دفعہ کی پکار کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں بھی غم دیا غم کے بدلے میں. تم نے رسول کی پکار کا جواب نہیں دیا، جس سے رسول کو غم ہوا، وہ میدان میں چند حضرات کے ساتھ اکیلے رہ گئے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی غم دیا. وہ غم کیا دیا کہ شکست اور پکی ڈھکی ہو گئی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لیکن وہی بات ہے، اللہ جہاں صحابہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ تم سے غلطی پہ میں نے یہ سزا دی، وہاں فوراً اللہ آپ دیکھ رہے ان آیتوں میں بار بار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سزا برائے سزا نہیں تھی، صحابہ کو تسلی دینے کے لیے. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے اللہ نے تمہیں اس غم کے بدلے میں غم تو دیا، لیکن یہ بھی غم برائے غم نہیں تھا، بلکہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہو، یہ قابلیت ہو کہ آئندہ تمہیں غم ہوا کرے تو اس کو پہ زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. ولا ما اصابکم، کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو، اور کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو. یعنی تمہیں مضبوط بنانا بھی مقصد ہے. جو لوگ مصیبتیں جھیل چکے ہوتے ہیں وہ مصیبتیں جھیلنے کے عادی ہوتے ہیں. جن پر کبھی ٹینشنیں گزری نہ ہوں ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ آئندہ بڑے کام کر نہیں سکتے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ کی رحمت دوبارہ متوجہ ہوئی. تم زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں جو خوف کی حالت تھی اس کو تبدیل کر دیا. جو مومن تھے، مخلص تھے، ان سے خوف کو اللہ نے دور کیا. اور کیسے دور کیا؟ ان پر اونگ آ گئی، سکون کی کیفیت آ گئی. ظاہر ہے نیند اسی وقت آتی ہے جب ٹینشن میں نہیں ہوتا انسان. تو اللہ نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا، اونگ کو مسلط کر دیا. اور ایک طرف دوسرے منافق تھے، اللہ نے ان کا بھی راز فاش کیے. فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک جماعت ایسی تھی جن کو ان کے نفسوں نے فکروں میں ڈال دیا. وہ کیا تھی؟ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. یعنی وہ کہنے لگے اللہ نے تو معاذ اللہ ہمیں مروائی دیا یہاں پہ. اور یقولون، پھر دوغلی باتیں کرنے لگے، هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یہاں پہ؟ یعنی ہماری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. ایک مطلب اس کا یہ تھا کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہماری مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے. اور ایک مطلب یہ تھا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا حصہ ہے، ہمارا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے. تو زو معنی باتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہتے ہیں حقیقت میں تو سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں. لیکن جو یہ بول رہے ہیں نا، اس کا اصل مطلب یہ ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا وہ پورے طور پر زبان سے ظاہر نہیں کر رہے. دل میں کیا ہے؟ یقولون، کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء،
اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یہ سارا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑو, باہر مت نکلو, یہ جہاد نہیں ہے, یہ خودکشی ہے. ہماری نہیں سنی گئی اور آج ہمیں مروا دیا گیا. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم, موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے لبرزا, البتہ تحقیق وہ ظاہر ہو جاتے, الی مضاجعہم, اپنی جو جگہ ہے نا قتل ہونے کی, اپنے مقتل میں اور قتل گاہوں میں, اللہ ان کو نکال کے وہاں لا کے موت دیتا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور جو کچھ اللہ نے کیا وہ اس لیے کیا کہ اللہ جانچ لے ماں ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ یہی دیکھنا چاہتا تھا مومن کون ہے اور منافق کون. تو اللہ نے مومن اور منافق کو آزما لیا, تمہارے سینوں کو اللہ نے آزما لیا کہ سینوں میں کیا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو اللہ جو ہے وہ اس کے میل کو بھی دور کرنا چاہتا تھا. یعنی آزمائشوں میں ڈال کے اللہ نے تمہیں اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم, کیا مطلب جانتا پہلے سے ہے لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ ظاہر بھی کرنا چاہ رہا ہے. ان الذین تولوا منکم, اس رکوع کا آخری آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے کہ فرمایا تم میں جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے جس دن دو جماعتوں کی آپس میں مقابلہ ہوا تھا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس میں سے کچھ سزا اللہ نے ان کو دی ہے. وہ کیا سزا ہے کہ شیطان کو ان پر مسلط کر دیا اور اس غلطی کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا. لیکن وہی بات ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ دشمنان صحابہ کے لیے تو کوئی راستہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں ان آیتوں میں. جہاں سزا کا ذکر ہوتا ہے اللہ معافی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حکمت کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. پہلے اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا تمہیں معاف کر چکا ہے, اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. ان اللہ غفور حلیم, اللہ بردبار اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. پہلی بات تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم, کافروں کی اتباع کرو گے تمہیں دین سے پھیر دیں گے. اور یہ کافر کی اتباع کب ہو رہی تھی؟ جب یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی غم کی خبر پھیلتی ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک حوصلہ توڑنے والے اور ایک حوصلہ دینے والے. تو ایسے موقع پہ جو آپ کے حوصلوں کو پست کرنے والے لوگ ہوں ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. فالو ہمیں ان کو کرنا چاہیے جو ہمارے حوصلے بڑھانے والے ہوں, جو یہ کہہ رہے ہوں بھائی اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے ہمیں. دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام اور کفر کا جب بھی مقابلہ ہوگا تو صرف اسباب نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے. تو یہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہے, دنیا میں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے اگر آپ حق پر ڈٹے رہیں تو اللہ باطل کے دل میں رعب ڈالتا ہے, چاہے وہ نظریاتی جنگ ہو, دلائل کی جنگ ہو یا میدان جنگ ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ, کافر یا تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, مانتا ہے تو اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یا باطل مذہب کو فالو کرتا ہے. تو جو لوگ بھی ایسی چیز کو فالو کرتے ہیں ما لم ینزل بہ سلطانہ, جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, تو ویسے ہی مرعوب ہوتے ہیں, ویسے ہی وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. تو اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد اور اہل باطل کے دلوں میں اللہ اہل حق کا رعب ڈالتے ہیں. ان آیتوں میں صحابہ کی بہت زبردست فضیلت ہے. دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ غلطی سے پاک تھے یا گناہ سے پاک تھے, لیکن آپ ان کی غلطیوں کو دیکھیں کہ قرآن ان کی اس غلطی کو بیان کر کے بھی تسلیاں دے رہا ہے کہ بھئی یہ جو تم سے غلطی ہوئی اور جو تمہیں سزا ملی تو اس میں بھی حکمتیں تھیں, گویا اللہ نے یہ ہونے دیا. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جنت سے نکالا تو یہ تو کام اللہ نے ویسے ہی کرنا تھا, اللہ نے انسانوں کو جنت میں تھوڑی رکھنا تھا. اس کا ایک بہانہ بنایا گیا کہ جی آدم سے غلطی کروا دی گئی, اور پھر ایک سبق مل گیا کہ غلطی ہوگی تو تم نے توبہ کرنی ہے جیسے آدم نے کی, غلطی پہ شیطان کی طرح قائم نہیں رہنا. تو یہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے وہ بھی بہت قیمتی صحابہ دیے گئے, قیمتی ساتھی دیے گئے. ان سے غلطی بھی کروائی گئی
یہ بتانے کے لیے کہ غلطی ہو تو یہ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں اور اس میں تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے. اور پھر ان کو تسلی بھی دی گئی کہ اس کی جو تمہیں سزا مل رہی ہے یہ سزا برائے سزا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی حکمتیں ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غلطی پہ اللہ تم سے ناراض ہے تو ناراض بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. عَفَا عَنْكُمْ کا مطلب تمہیں معاف کر دیا, عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کا مطلب ہمیں اللہ خطاب کرنے کہ ان کو معاف کر دیا. کسی کو ان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. ویسے بھی دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ اگر معاذ اللہ صحابہ کرام نبی کے ساتھی نہ ہوتے تو میدان احد میں نکلتے کیوں؟ پھر وہ تو منافقین کی طرح باتیں کرنے کے لیے نکلتے, بس لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو باقاعدہ لڑائی کے لیے نکلے تھے. ایک چیز میں ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, وہ یہ سمجھ رہے تھے بعض حضرات کہ نبی نے جو ہمیں گھاٹی پہ بٹھایا ہے وہ صرف اس وقت تک کے لیے بٹھایا جب تک فتح نہیں ہو جاتی, اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں بھئی یہ مستقل بیٹھنا ہے جب تک کہ نبی کی ہمیں پرمیشن نہیں ملتی. تو غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے. اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو غلطی پہ تنبیہ کر کے بھی ان کی غلطی کو معاف کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور اس میں حکمتیں بھی بتا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان سی غلطی پر ہم قیامت تک کے لیے اس کو لے کے ہی بیٹھ جائیں. آج بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے غلطی ہو گئی تو بار بار اسی کو دہراتے رہے, تم نے تو یہ کیا تھا, تم نے تو یہ کیا تھا. اس سے موٹیویشن نہیں ملتی, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو غلطی ہو گئی اس کو خود تسلی بھی دیں, آپ غلطی پہ سزا دے کے تسلی بھی دیں, بھائی ہو گیا, کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے جو اللہ کی عادت ہے. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو غم آتے ہیں وہ ہمیں بنانے کے لیے بھی آتے ہیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تم سے کچھ چھوٹ جایا کرے تو غم نہ ہوا کرے, تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو غم نہ ہوا کرے. آج بچوں کو جس طرح سے پالتے ہیں والدین, اتنا ممی ڈیڈی بنا دیتے ہیں کہ ان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. بڑے ہو کر پھر وہ ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض بنتے ہیں. تو بچوں کو تھوڑا سا جو ہے نا سختی بھی کرنی چاہیے کبھی کبھار ان کے اوپر, تاکہ تھوڑی تھوڑی سختیاں جھیلنے کی بھی عادت ہو ان کو, اور ہر خواہش ان کی پوری نہ کریں. رمضان کے روزے اسی وجہ سے فرض کیے گئے کہ بھوکا پیاسا رہنا بھی سیکھو. تو بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ جو چیز مانگ رہے اسے آپ نے پکڑا دی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں ٹینشن برداشت کرنے کی عادت ہوتی نہیں ہے. بڑے کام دنیا میں وہی لوگ کرتے ہیں جو سختیاں برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دو طرح کے لوگ, یعنی انسان دو طرح کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, مخلص اور منافق. تو آزمائشوں میں دیکھنا چاہیے ہمیں کون ایسا ہے جو مخلص ہے اور کون ایسا ہے جو منافق ہے. تو یہ باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس وقت مثبت چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور کون اس وقت نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.